سے جس سلسلہ مجلس کا آغاز ہوا، آج اس سلسلے کے چوتھے خمسے کا آغاز قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب اس خمسے سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرمائیے۔ انشاءاللہ مجلس رضا ٹھیک 7:30 بجے شروع ہوگی اور 8 بجے قبلہ رونق افروز ممبر ہوں گے۔ اب تک ہونے والی تمام مجالس کی DVD باہر بابر فاؤنڈیشن میڈیا سیل کے اسٹال پر دستیاب ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجالس کے بعد فوراً بعد ان مجالس کی بھی DVD مہیا کر دی جائے گی۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک درود پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں درخواست کروں گا قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ہمارے حصے کی یہ خمسہ مجالس کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کریں گے تمام شہدائے ملت کے لیے اپنے مرحومین کو شامل کر کے، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کو شامل کر کے، اور خاص طور پہ سید اعجاز حسین جعفری، بیگم نواب حسن، کنیز فاطمہ اور ان کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک گزارش کروں گا کہ اتنا سارا گیپ ہے، تھوڑا سا اگر آپ لوگ آگے بڑھائیں گے یہ جگہ پر ہو جائے گی۔ وہ لائٹس جو ہیں اصل میں بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی ٹیکنیکل پروگرام نہ ہو تو کل ایک کیمرہ ادھر ایک ادھر رکھیں، سلائٹ کی وجہ سے بھی لوگ شاید پریشان ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں نے اس لکھا کہ مجھے تو نہیں معلوم، یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ممکن ہے دونوں کو ایک جگہ رکھنا ضروری ہو، لیکن اگر ہو سکے تو ایک مختلف سمتوں میں رکھیں گے تو اس سے ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ میں نے اصل میں 2-3 بار صلوات بھجوائی تھی کہ شاید آپ کچھ آہستہ آواز میں بھیج دیں، مگر آپ نے بہت بلند آواز سے صلوات بھیج دی۔ ایک بار اور صلوات۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہم نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ آل عمران کی 52ویں آیت، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ 52ویں آیت ہے، اس کو سلام کلام قرار دیا ہے۔ ذرا سی تشریح کر دیں، انشاءاللہ عنوان جو ہے وہ خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ 5 مجلس کا انشاءاللہ زندگی رہی تو عنوان کیا ہوگا۔
فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پہلے ذرا سی لفظی تشریح کر دیں کہ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے احساس کیا کہ قوم اب کفر پہ اتر آئی ہے، جناب عیسیٰ نے جب یہ احساس کیا کہ اب یہ قوم کفر پر اتر آئی ہے، تو آپ نے پوچھا ان لوگوں سے جو بظاہر حامی تھے۔ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک اچھی بات لے کر آئیں، آج کل تو بری بات بھی لے کر آ جائیں تو ماشاءاللہ اس کو بھی ہزاروں فالوور مل جاتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیر جب کوئی آپ اچھی چیز لے کر آئیں، اچھی بات لے کر آئیں، اچھی باتیں، لوگوں کی بھلائی کی باتیں، لوگوں کی فلاح کی باتیں، تو لوگ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا آپ نے قال من انصاری الی اللہ، کہ بھئی میں تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے آیا ہوں، تو یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ من انصاری الی اللہ، بھی کفر پہ اتر آئی، یہ قوم بتائیں گے کیا مطلب کفر پہ اتر آئی؟ پہلے کے مسلمان تھے کہ وہ سارے؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے تم میں جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مدد کرے گا، بلکہ یہ فرمایا، سوال یہ کہ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا؟ کیونکہ میں اللہ کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اللہ کے لیے رسول بنایا گیا ہوں، میں اللہ کے لیے سارے کام کر رہا ہوں۔ للہیت ہے، للہیت نہ ہو تو ٹکڑیاں ہوتی ہیں، منتشر ہوتے ہیں، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں تو للہیت کی بات ہے، من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون ہے میرا ساتھ دینے والا، کون ہے میرے ساتھ چلنے والا؟ قال الحواریون، حواریوں کی تشریح کریں گے، حواری کے کیا معنی ہیں یہ تشریح کریں گے بعد میں، آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی ذرا اس آیت پہ ذرا سی بات ہو جائے۔ قال الحواریون، تو حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ۔ دیکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا، سوال یہ رکھا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ جناب عیسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی مدد کرنے والا کون ہے، جناب عیسیٰ نے سوال یہ رکھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرنے والا ہے؟ لیکن حواریوں نے کیا جواب دیا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ مطمئن رہیے ہم انصار خدا ہیں، انصار اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ نیند وین تو نہیں ہے آنکھوں میں؟ اچھا، کچھ آواز سے ایسا لگ رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نحن انصار اللہ، تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے راستے میں، بلکہ کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار خدا ہیں، انصار اللہ ہیں۔ انصار اللہ کا لفظی ترجمہ بھی کرا لیجیے کسی سے بھائی۔ انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے مددگار۔ ارے اللہ خالق ہے کائنات کا، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے کسی کی مدد سے، لیکن حواری کہہ رہے ہیں کہ نحن انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں، ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو تو فوراً ٹوک دینا چاہیے تھا کہ تم تو میرے حواری بھی نہ رہے، میں تم سے اللہ کے راستے میں مدد مانگ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو آگے بڑھ کر، مجھ سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ نہیں کہا، بات آگے بڑھی، نحن انصار اللہ، عیسیٰ اللہ کے رسول، ہم انصار خدا ہیں، ہم انصار اللہ ہیں۔ بیاننا اس لیے ہے کہ آمنا باللہ، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد کریں گے۔ انصار اللہ، اسی لیے بار بار انصار اللہ کی تکرار کر رہا ہوں کہ اعتراض جو ذہن میں آئے وہ نکل جائے۔ انصار اللہ، ہم انصار اللہ ہیں کیونکہ ایمان لائے، اور واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دیکھیے عیسائیت کی بات ہو رہی ہے نا، کہتے ہیں کہ مسلمان صرف جناب ابراہیم کی ذریت نہیں، ابراہیم کی ذریت میں اسحاق کی اولاد میں بھی ایک گروپ تھا، ایک گروہ تھا، جو دو بھائی تھے نا، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ ایک ادھر چلا ربنا وجلنا مسلمین من ذریت، ہماری میری ذریت میں وجلنا، ربنا وجلنا من ذریتنا امتن مسلمتن لک، اس پہ پورا اشرا پڑھا ہے ہم نے یہیں پہ لاہور میں کہیں، کہ یہی دعا کی تھی نا جناب ابراہیم نے کہ پروردگار میری امت میں، میری اولاد میں ایک امت کو، ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا۔ اچھا تو یہ بنی اسرائیل کس کی اولاد ہیں؟ یہ بھی تو جناب ابراہیم کے ہیں نا،
اسحاق کی اولاد ہیں، لہذا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صرف حجاز کی سرزمین میں مسلمان نہیں تھے. یہ وہ اعتراض بھی دور ہو گیا کہ جناب عیسیٰ جب پیغمبر تھے تو مکے والے ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ بابا زمان و مکان محدود ہے ہر پیغمبر کا. ایک وقت میں 10 پیغمبر ہوتے تھے، ایک وقت میں 5 نبی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ وہ تفصیلات پڑھ چکے آپ کے سامنے، ہوتے تھے. لہذا لیکن ہر نبی چاہے وہ بیت المقدس میں آیا ہو، چاہے وہ حجاز میں آیا ہو، چاہے وہ فلسطین میں آیا ہو، چاہے وہ کہیں کسی اور زمین میں آیا ہو، چاہے وہ مدائن میں آیا ہو اور کسی زمینوں میں آیا ہو، مختلف علاقوں کے نام اردن میں آیا ہو، عراق میں آیا ہو، بابل میں آیا ہو، نینوا میں آیا ہو، کہیں بھی نبی آیا ہو، جناب عیسیٰ کے حواریوں نے اعلان کر دیا کہ ہر نبی کا پیغام ایک تھا. وہ کیا تھا؟ مسلمان بن جاؤ. واشہد بأننا مسلمون پہلا مرحلہ ہے. وہ تو بات کی بات ہے، جو منزلیں وہ جو درجات ہیں وہ تو بات کے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عیسیٰ گواہ رہیے گا، اللہ کی بارگاہ میں گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان ہیں. واشہد بأننا مسلمون. پس معلوم ہوا کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں تھی جو خدا کے رسول لے کر آئے تھے، یہ تو تکمیل ہے، مکمل کیا ہے اللہ کے رسول نے اسلام کو. ورنہ تو ظاہر ہے کہ انا اول المسلمین، جناب ابراہیم نے فرما دیا تھا میں پہلا مسلمان ہوں. خیر یہ موضوع بحث نہیں ہے، ہمارا موضوع بحث کچھ اور ہے. یہ تو ضمناً ایک جملہ درمیان میں آ گیا. پس حواریوں نے کیا کہا؟ نحنو انصار اللہ، ہم انصار خدا ہیں. بحث اس پہ ٹوک دینا چاہیے تھا نا جناب عیسیٰ کو بھی. لیکن انصاف سے بتائیے کہ جناب عیسیٰ تو چھوڑیے، اللہ نے بھی ٹوکا نہیں ٹوکا؟ یہ کیا بات کرو؟ تم میری کیا مدد کرو گے؟ تم کیا مدد کرو گے اللہ کی؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ منصب ہے، خاص منصب ہے کہ اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا ان حواریوں کا. اللہ نے خاص طور پہ ان کا ذکر کیا کہ یہ انصار اللہ تھے. اچھا اب ایک اور دلیل دیں آپ کو. سورہ صف، تفصیلات میں بعد میں جائیں گے، آج سے مقدمہ قائم کر رہے ہیں، ان تمام آیات کی تفصیلات میں بعد میں جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلسل سفر تکان اور بے خوابی یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی ذرا صلوات کی آواز زور سے آئے گی تو آپ کی نہیں میری نیند دور ہو جائے گی. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. ورنہ یاد رکھیے الٹا بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ ٹوکتا ہوں کہ بھائی نیچے سونا مت، پھر اگر یہ حالات رہے تو میں خود ہی سو جاؤں گا کیونکہ میں خود آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد. چلیے بات کو آگے بڑھائیں. آئیے اب سورہ صف 61واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 14ویں آیت. اب آپ سے کہا جا رہا ہے، یعنی آپ سے مراد دنیا میں جب تک قائم ہے دنیا، جب تک مومنین آئیں گے، جب تک اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا جہاں کہہ دیا جائے وہاں وہ مومن نہیں جو رسول کے سامنے ہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ جتنی بھی آیتیں ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ ان کا مصداق اس وقت پہ ہو، جیسے بعض لوگوں کے لیے کہا گیا اس وقت یا ایھا الذین آمنوا، اگر وہ مصداق چند لوگوں کے لیے آیت تھی تو اس کے بعد بھی کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو قیامت تک جتنے بھی مومن آئیں گے وہ سب اس کا مصداق قرار پائیں گے. مثلا اگر اس زمانے میں کچھ مومنین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد من دینکم یا عن دینکم، جو تم میں سے دین میں سے ہٹنا چاہتا ہے ہٹ جاؤ، فسوف یاتی اللہ بقوم، تم ہٹو گے ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے. لہذا ایمان والے کبھی گھبراتے ہی نہیں اس بات سے کہ کتنا ہی تحریفات کا بازار گرم ہو جائے، دین اللہ کا ہے، میرا تھوڑی ہے. دین اللہ کا ہے نا. لہذا قرآن نے اعلان کر دیا کہ تم مت گھبراؤ، اپنا کام کرتے رہو. یہ اگر نہیں چلنا چاہتے دین کے ساتھ، یہ دین کی مدد کرنا نہیں چاہتے، میں ایک اور قوم کو پیدا کر دوں گا. تو اب دیکھیے بظاہر یہ ان لوگوں سے کہا گیا، لیکن مصداق قیامت تک آنے والے مومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی اعتراض کرے کہ صاحب یہ یا ایھا الذین آمنوا یہاں پر جو آئے تھے یہ تو وہ احد والوں کے لیے تھی، یہ فلاں والوں کے لیے تھی، یہ تو وہ سفر والوں کے لیے تھی، یہ پیچھے ہٹنے والوں کے لیے نہیں. جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے مصداق قیامت تک کے مومنین ہیں. جبھی تو وہ نقل کی جا رہی ہے، جبھی تو بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں اس بات کو، تاکہ جب بھی جس زمانے میں مومن آئے
جب ان آیات کو پڑھے تو اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بشرط یہ کہ پڑھے گا یا سنے گا۔ اور وہ اپنی مرضی کی سننا ہے تو بھائی سنتے رہو، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن خیر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ اب وہاں تو انصار اللہ کا ذکر ہوا کس کا؟ جناب حواریوں کا نا، جناب عیسیٰ کے حواریوں کا نا۔ یہاں سورہ صف کی 61ویں آیت میں ارشاد ہوا مومنین سے، قیامت تک آنے والے مومن کو حکم دے رہا ہے پروردگار، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ایسے نہ رہ جانا، کونوا انصار اللہ، انصار خدا بن جاؤ، اللہ کی مدد کرنے والے، ڈائریکٹ، بیچ میں کچھ اور ہے ہی نہیں بھائی۔ کونوا انصار اللہ، انصار اللہ بنو، انصار خدا بنو۔ بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان سب کے جواب ان 5 دنوں میں زندگی رہی دیتے ہوئے چلے جائیں گے تاکہ عقیدہ درست سمت میں رہے۔ یہ افراط و تفریط نے جو ہم کو مارا ہے نا، آج جو بھگت رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تشیع پر جو حملے دشمن نے ہتھیار کے ذریعے کیے تھے نا، اس سے وہ ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکا ہے، کچھ بھی نہیں۔ چند ہزار شہید ہو گئے، چند لاکھ بھی شہید ہو جائیں، تشیع کو نقصان نہیں ہوتا، اور ہوئے نا۔ دیگر ممالک میں تو 35 لاکھ شیعہ قتل ہو گئے، عراق جیسے ملک میں اتنے سالوں میں، یعنی 40 سالوں میں 35 لاکھ شیعہ، لیکن تشیع کو نقصان نہیں پہنچا۔ نقصان کہاں سے پہنچا؟ جب نظریاتی حملہ ہوا، تیار کر کے، پلانچ کر کے، ان کو آمادہ کر کے بھیجا گیا، گھس جاؤ۔ کیوں؟ کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے۔ یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ وہ مولا نے فرمایا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ ہمارے چاہنے والوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے کو کذاب کہیں گے۔ اور بھی بہت کچھ ہے، نہیں بیان کرنا چاہتا، ڈر جائیں گے آپ، کیا حالات لکھے ہیں مولا نے آخری زمانے کے۔ لیکن اتنا سا، کیونکہ اب اس وقت جو کیا ہوا ہے، یہ حملہ زیادہ خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ دنیا بھر کی ایجنسیوں کو پتا چل گیا کہ یہ آسان طریقہ ان میں گھسنے کا یہ ہے، اور یہاں سے ان کو بہکا دو، ان کی نسلوں کو خراب کر دو، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے ہوئے ان 5 مجالس میں ان مسائل کو تاریخ، قصص انبیاء اور قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیں، تاکہ کم از کم جو لوگ یہاں ہیں ان کے سامنے تو صورتحال واضح رہے نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا۔ بہرحال جہاں ہم جا رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، خدا کے بندو علماء کیا کریں، ہیں کتنے، پڑھائے کتنے تم نے، بھیجے کتنے تم نے، اور جو تباہی پھیلانے والے وہ کتنی بڑی تعداد میں، اس سے نہیں پوچھتے کتنا پڑھا ہے، پرائمری پاس ہے کہ 8ویں پاس ہے، اسے نہیں پوچھ رہے جو دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اسے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھئی تو کہاں پڑھا، کس مدرسے میں پڑھا، کس یونیورسٹی، چھوڑو مدرسے کو دینی، کس کالج کا، کس یونیورسٹی کا، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، مگر زبان چلانا جانتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں نے کیا عرض کیا کہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ اگر تم سب بھی پھر جاؤ گے تو پھر جاؤ، اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ یہ چیز ہمیں، یہ آیات ہمیں اطمینان دیتی ہیں، یقین جانیے۔ جب ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں نا صورتحال دیکھ کے، باہر دنیا کو تو چھوڑیے، ابھی تو پاکستان کی مسئلہ، یا باہر کی بات کرو، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں لے کے بیٹھ گئے، حالانکہ ان سب سے ریلیٹڈ ہیں آپ، ہیں نا۔ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا آپ پر اثر نہیں پڑتا، پڑوس میں جو ہوتا ہے آپ پر اثر نہیں پڑتا، ایران عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ پر اثر نہیں پڑتا۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ریلیٹڈ ہے سب آپس میں، جہاں بھی کچھ ہوگا اثر ایک دوسرے پر پڑے گا۔ تو پھر اب سب جگہ کی اگر منظر کشی نہ کی جائے، پس منظر نہ بتایا جائے، منظر نامہ نہ بتایا جائے، تو سمجھ میں نہیں آئے گا نا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور کون کر رہا ہے پس پردہ۔ سامنے کوئی اور ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، مسئلہ یہ ہے سارا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار۔ کس سے؟ نبی سے نہیں کہا جا رہا،
رسول سے نہیں، پیغمبر سے نہیں، امام سے نہیں، مومنوں سے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہی بات دوبارہ تکرار. پہلے سورہ آل عمران کا ہم نے بیان کیا، اب سورہ صف 61واں سورہ اور اس کی 14ویں آیت تکرار اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید گھر جا کے، بلکہ یقیناً ہمارے اس صاحبان میں جو تشریف فرما ہوتے ہیں حضرات، ہم جانتے ہیں کہ اہل مطالعہ کی بڑی تعداد ہے اور جا کے دیکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں صحیح کہا غلط کہا. تو کاش یہ عادت سب میں آ جائے کہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے من گڑھڑ سنا رہا ہے، جعلی سنا رہا ہے کہ اصلی سنا رہا ہے، مستند سنا رہا ہے کہ غیر سنا رہا ہے، غیر مستند. لیکن کیونکہ اپنی مرضی کی بات ہے، ٹھیک ہے، اب چھوڑو کون جا کے دیکھے، پسند کی بات ہے نا، اچھی لگ رہی ہے نا، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے. تو اب آئیے یہ دوسری جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو انصار خدا بن جاؤ، انصار اللہ بن جاؤ. کیسے؟ مثال دی قرآن نے. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا للحواریین، اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون، یہاں بھی یہی بات، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کیا جواب دیا؟ قال حواریون قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم انصار خدا ہیں، ہم اللہ کی مدد کرنے والے. کتنی تعداد تھی ان کی؟ 12. کتنی تعداد تھی؟ 12 حواریوں کی تعداد. ہوا کیا تھا؟ اب آئیے مقدمات پیش کر دیتے ہیں. کل سے انشاءاللہ وارد مقدمے سے وہ عدالت والا مقدمہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ وہ پھر ہو جائے سلسلہ کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں آپ کہ پتہ نہیں اب یہاں عدالت لگے گی کیا ہوگا. اب اچھا ویسے بھی وکالتیں بٹنے لگی ہمارے وکیلوں کو بھی. میں کہہ رہا ہوں میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ وہ علامہ علامہ چلائے کرتے تھے، میں بڑا جلتا تھا. مجھے ابھی بھی میرے بھائی نے علامہ ہی کہا. اچھا مجھے بھی ضد ہے، ان کو لوگوں کو ضد ہے ہمیشہ کہیں گے، مجھے بھی ضد ہے ہمیشہ کہوں گا کہ نہیں ہوں، کیونکہ میں کچھ 2-4 کتابیں پڑھا لکھا ہوں، اس لیے میں علامہ نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کسی زمانے میں کسی زمانے میں علامہ الدہر اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو. اب علامہ کا معنی دوسرا ہے، وہ میں جانتا ہوں علامہ کا معنی کیا ہے، لہذا اس لیے میں ناراض ہو جاتا ہوں کہ بھائی میں علامہ نہیں ہوں، میں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آپ کو بتائیں مسئلہ کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، ولادت معجزہ ہے نا. اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، اللہ نے اپنی نشانی دکھائی اور معجزے بھی دیے. مردے کو زندہ کرنے کا، بیمار کو شفا دینے کا، یہ سب معجزے دیے. اور آتے ہی اعلان کر دیا تھا اپنے رسول ہونے کا، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے. ایسے ہی ہے نا جناب عیسیٰ کے بارے میں. اچھا دعوت بھی دیتے رہے مگر جھگڑا نہیں ہوا. دیکھیے آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ فلما احسا، جب محسوس کیا عیسیٰ نے، یعنی کوئی خاص وقت ہے جب محسوس کیا، اس سے پہلے محسوس نہیں ہے کیا کہ قوم کفر پہ اتر آئی ہے. فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر، جب جناب عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ قوم اب کفر پر اتر آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جھگڑا نہیں تھا. حالانکہ جناب عیسیٰ تھے، پیغمبر تھے، لوگ احترام کرتے تھے، مانے بے شک نہیں، مگر کہتے تھے نہیں عبادت گزار آدمی ہے، احترام کر لو. جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، مانو نہیں سننے میں کیا حرج ہے، مانو نہیں سننے میں کیا حرج ہے. لہذا جناب عیسیٰ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے جو ان کو کرنا تھا کرتے رہتے تھے، اور یہودی علماء کو بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. کیوں؟ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے ان کے مفادات خطرے میں پڑے. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے ان کے مفادات خطرے میں پڑے. آج بھی ایسی ہوتا ہے، جب سامراج دیکھتا نا کہ اب مفادات خطرے میں پڑ گئے، پھر کھل کے اتر آتا ہے، پھر چہروں سے نقابیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر پتا چلتا ہے کہ ماں ایک ہے، دونوں بیٹوں کی وہ یہود ہو یا سعود ہو، ہے نا، کھل گیا نا.
کھل گیا سب کے سامنے، پتہ چل گیا ساری دنیا کو معلوم ہوگی تو کب تک چھپائیں گے؟ تو بس یہودیوں کا دور ہے نا، یہودیوں کی حکومت ہے، بادشاہ بھی یہودی، ملا بھی یہودی، لہذا دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ جب حکمران اور دین فروش ملا مل جائیں تو وہ کچھ ہوتا ہے جو آپ صبح شام دیکھتے ہیں۔ فتویٰ دینے والے نا ان کے حق میں، بادشاہوں کے حق میں فتویٰ دینے والے موجود ہیں، لہذا بادشاہوں کا اور یہودی ملاؤں کا گٹھ جوڑ ہے کہ بادشاہ جتنے بھی غلط کام کریں ان کے لیے جواز فراہم کرنے کے لیے ایک ملا بیٹھا ہوا ہے، وہ مسئلے کو ٹسلا بنا دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا مسئلہ، وہ اس کو بنا دے گا ٹسلا، یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی نکال کے لا کے کہا یوں کر کے، یوں پکڑ کے ناک پکڑ لو، ہو گیا تمہارا مسئلہ۔ بادشاہ خوش ہو جاتا ہے، بھر دیتا ہے، اس کے منہ تک بھر دیتا ہے زر و جواہر سے، اس کے بھر دے گا۔ کیوں؟ اس کے مطلب کی بات ہو گئی، فتویٰ اس کے مطلب کا آ گیا، مل گیا، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، مگر ایسا فتویٰ لاؤ کوئی تو ہوگا ضمیر فروش کہ جو فتویٰ دے دے گا کہ چلو اتنے سارے مجھے مل جائیں گے میرے ماننے والے۔ بس اسی لیے تو معصومی نے شرط لگائی تھی کہ ایسے نہ کر لینا، کسی کے پیچھے یوں نہ چلے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اس کا تقوی الہی کتنا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کتنا ہے۔ ایسے نامعلوم تاریخ میں کتنے فتوے دینے والے گزرے جنہوں نے فسادات پھیلائے، مگر کبھی وہ فتویٰ دینے والے جب دین پر وقت پڑا تو جب میدان میں نہیں آئے تھے، یاد رکھنا، پہچان بتا رہا ہوں میں ان کی، یہ یاد رکھے۔ تو یہ ہر زمانے کی کہانی ہے، نہ سمجھے گا کہ آج ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن ہے نا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو اے صاحبان بصیرت، جو ہو رہا ہے غور، آنکھیں کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، نہیں کھلے رکھو گے نقصان اٹھاؤ گے خود۔ دین کو کچھ نہیں ہوتا، میں نے کیا کہا، دین کا وارث بھی موجود ہے، اور جس نے دین بھیجا ہے وہ تو کائنات کا خالق ہے۔ کتنی ہی مکاریاں کر لو، بھی بتائیں گے سب مکاریاں کیا کیا کی یہودیوں نے، جتنی بھی مکاریاں کر لو، وہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہاری گھاٹ میں بیٹھا ہے، کہاں بچ کے جاؤ گے، کدھر نکل کے جاؤ گے، تمہارا رب گھاٹ میں بیٹھا ہے۔ فرعون صفت لوگوں کی۔ تو بس یہ بادشاہوں کا اور ملاؤں کا گٹھ جوڑ ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ غریبوں کے لیے کچھ نہیں، نہ انصاف ہے اور نہ ہی ان کو چرچ سے، یعنی معبد سے، چرچ تو عیسائیوں کا ہوتا ہے، ان کا معبد ہوتا ہے، تو بیعون بھی کہتے ہیں اس کو بعد میں انشاءاللہ تفصیلات زندگی رہی بتائیں گے، انہی مجالس میں بتا دیں گے آپ کو۔ تو وہ جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں بادشاہ بھی آتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو کچھ نہیں کرو نا، وہ بس جناب موسیٰ سب کی جنت کی ضمانت دے کر چلے گئے، بے فکر ہو جاؤ، ہمارا ٹیکس دے دیا کرو۔ جتنا بڑا معبد ہے اس کا اتنا بڑا معبد ہے، اتنا بڑا ٹیکس ہے۔ لہذا وہ ٹیکس کس بات کا لیتے تھے؟ لوگوں کو دین کے قریب لانے کا نہیں، لوگوں کو دین سے بھگانے کا، کہ بھائی یہ دین کی طرف آگے تو ہمیں کیا ملے گا، لہذا ان کو ایسے خواب دکھاؤ کہ پیسہ دیتے جاؤ۔ اب وہ جتنی بڑی جنت میں پلاٹ چاہیے اتنی بڑی قیمت دیتا تھا بیچارہ، کہ لو بھائی اتنی مجھے زیادہ بڑا والا چاہیے، انہوں نے کہا لو بھائی تمہیں 10 لاکھ، اس سے بڑا چاہیے کہ اس کی قیمت ہے 20 لاکھ، یہ کہنا ہے کہ اس کی قیمت ہے 2 لاکھ، فلاں بات کرنی ہے کہ اس کی قیمت ہے 5 لاکھ، کیونکہ ضمیر نہیں ہے نا، ضمیر نہ خدا کا خوف ہے۔ دنیا ایک ہی بار تو ملی ہے، پسر سعد کا تو نام استعارہ بن گیا، عمر ابن سعد سے پہلے بھی یہی تھا، اس کے بعد بھی یہی ہے کہ جب دنیا اور دین آ جائے تو ہر ایک نکلتا ہے، لاکھوں عمر سعد کے لشکر میں ہوتے ہیں، ہے نا، ابھی مل رہا ہے نا، جو ابھی مل رہا ہے وہ دیکھو یار، بات کی بات میں دیکھی جائے گی، توبہ کر لیں گے، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا سب سے بڑا ہے، رحمان رحیم ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی مل رہا ہے، منصب مل رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے، زیادہ اس کو دیکھو تو گالیاں تو تبرات اس کو دیتے ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے تو کیا بننا ہے، حر بننا ہے، یعنی یہ نہ سمجھے گا کہ خدا نہ کرے میں مخصوص طرف اشارہ کر رہا ہوں،
مومن نہیں، میں مزاج انسانیت بتا رہا ہوں، انسانوں کا مزاج یہی ہے. ہزاروں ایک عمر ساتھ تھوڑی تھا، سب نے جتنے بھی یزید کے لشکر میں گئے سب وہی مزاج رکھتے تھے نا، جتنے سب ہی گئے، مگر ایک کون نکلا جس نے کہا نہیں اس کو حیات جاویدانی عزیز ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مروں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مروں، وہ چاہتا تھا میں ہمیشہ زندہ رہوں، وہ چاہتا تھا ہمیشہ درود و سلام جب حسین پر کربلا والوں پر بھیجا جائے تو میرا بھی نام شامل ہو. تو ان کے لیے لعنت ہوئی، ان کے لیے درود و سلام. پس اس پس منظر میں اب حواریوں کا آپ کے بیان کو آگے لے کر آگے بڑھتے ہیں. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. بڑا حوصلہ مل گیا مجھے اس نعرے سے آپ کے، آج واقعی محنت کر. لیکن کیونکہ ظاہر پہلی مجلس ہے تو میں، آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو تو مجھے دیکھنا نہیں کہ کہاں اٹھانا ہے کہاں بٹھانا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مقدمہ صحیح بالکل بن جائے گا جب بات واضح ہوگی. فلما احس، ابھی تک کوئی جھگڑا نہیں. جناب عیسیٰ اسی معاشرے میں جوان ہو گئے نا، ورنہ میں مصلوب کیا بعد میں، جبکہ وہ تو اعلان کر چکے میں خدا کا رسول ہوں. پہلے ہی معاذ اللہ مصلوب، یعنی ان کے عقیدے کے تحت، ہمارے عقیدے کے تحت تھوڑی، ہمارے عقیدے کے تحت تو اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. اور آنے کا بھی بڑا عجیب اور لطیف قصہ ہے، اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کی دور کر دیں گے ہم انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. اب آپ آئیے دیکھیے کیا کرتے جناب عیسیٰ، اسودی رسول ہے لیکن کوئی جھگڑا ہے نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سب جانتے ہیں مکے کے لوگ مخالف بھی ہیں مگر جھگڑا نہیں کرتے. رسول ہے، رسول نے رسول کا اعلان کر دیا نا. 3 سال تک کہاں کوئی نہیں جھگڑا کیا کسی نے. حضور مکے میں نماز پڑھتے تھے، نہیں مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے، کسی نے نہیں روکا. جناب خدیجہ ساتھ کھڑی ہوتی تھی، مولا کائنات چھوٹے سے ساتھ کھڑے ہوتے تھے مگر کسی نے نہیں روکا. کیوں؟ مفادات کو خطرہ نہیں تھا. جہاں اتنے 300 وہ سمجھے تھے کہ جیسے ہمارے 365 مذہب ہیں ایسے یہ بھی ہے کہ چلنے دو، نیا نیا ہے، ٹائم لگے گا ابھی بننے میں. ان کی دکانیں پکی بنی ہوئی تھی تو وہ اپنے حساب سے سوچتے تھے نا. جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا کہاں شروع ہوا؟ جھگڑا جب وہاں پہ شروع ہوا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ سب جھوٹ، یہ تم نے جھوٹ اور مکاری کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، لوگوں کے عقیدے کا یا عقیدتوں کا استحصال کرنے کے لیے. یہ جو تم نے دکانیں کھولی ہیں جگہ جگہ، حرم کے اندر 365 دکانیں کھول کر بیٹھے ہو کہ لوگوں کی جو عقیدت ہے خانہ کعبہ کے ساتھ اس کا استحصال کرو، یہ غلط. اب جب یہ غلط تو اب تو جھگڑا شروع ہوا نا کہ اوہو یہ تو کاروبار بند ہونے جا رہا ہے. کاروبار ہے نا، کمرشلائزیشن ہے، کمرشلائزیشن ہے. ایک جملہ جو سنا ہے تو کہہ رہا ہوں، نام میں لینے کی عادت بھی نہیں اور میں چاہتا بھی نہیں کہ نام لوں خواہ میں کسی کو اہمیت دینے کے لیے وہ جملہ عرض کروں. لیکن لوگوں کا بھی کمال ہے بھائی، لوگ بھی ماشاءاللہ ہمارے خدا سلامت رکھے، ہر چیز پہ ادھر بھی واہ واہ ادھر بھی واہ واہ، ادھر بھی زندہ باد ادھر بھی زندہ باد، ادھر بھی نعرہ حیدری ادھر بھی نعرہ حیدری. یہ عجیب ہے، یہ میں نے عجیب منظر دیکھا. اب وہ کرتے 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 مراجعیت کو مرجعیت کو برا بلا کہتے کہتے، چلو بھائی کہتے ہو نہیں مانو نہیں مانو، ہم تو کہہ ہی سکتے تم سے تقلید کرو، نہیں کرنا نہ کرو، ہمارے کوئی جبر تو ہے نہیں، ہمارے دین میں جبر نہیں ہے بھائی. یہاں کوئی طالبان داعش القاعدہ والا حساب تو ہے نہیں کہ مان نہیں تو گڑاؤ گردن کاٹ، پیٹ کاٹو گردن کاٹو. یہاں تو ماننا ہے مانو، نہیں مانو نہیں مانو، ہمارا کام ہے پہنچانا، ذمہ داری ادا کرنی ہے نہیں کرنی. لیکن پلانٹڈ کسے کہتے ہیں؟ منصوبہ بندی کے تحت کام کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کو ایک خاص نہج پہ لے جا کر اور مغالطے میں ڈالو. اور وہ مغالطہ کیا، جو لفظ میں نے سنا، میں نے کہا کہ میں نام نہیں لے رہا، نہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی یقین کریں، آپ کی مرضی یقین نہ کریں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ میں یہاں سے بیٹھ کے میں جانتا ہوں کہ غلط بیانی نہیں ہوتی ہے. ہاں کرنے والے کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ایسی غلط بیانیاں کرتے ہیں کہ بس
اللہ کو کیا جواب دیں گے مجھے نہیں معلوم. آتے 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 چلو مولویوں کو برا کہا، علماء کو برا کہا، کہتے 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 کہتا ہے کہ مرجعیت پر آ کے، یعنی یہ پہلے تو اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ صرف خمس کی دکانیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے خمس تم رکھ لو، علی ہمیں دے دو، اور مجمع کھڑا ہو گیا. کسی میں اتنی جرت نہیں تھی اخلاقی، یہ جو نے جملہ کہا کہ خمس تم رکھ لو علی ہمیں دے دو، کوئی اس سے پوچھتا کہ یہ علی کے ذکر کرنے کے نے اپنا بھاؤ کتنا لگایا ہے. ہم میں ہے جرت، ہم تو نہیں ڈرتے، کراچی میں تو اس سے زیادہ سخت باتیں کر لیتے. یا تو پھر آپ کا خیال کرنا تھوڑا سا پڑ جاتا ہے، خوف نہیں، صرف اس لیے کہ برداشت کر سکے آپ اتنی بات. اب اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تو نے کتنے پیسے لیے علی کا ذکر کرنے کے، یہ بات کرنے کے لیے تو نے اپنی زبان کتنے میں بیچی، کتنے ہزار کتنے لاکھ. نہیں، لوگوں کو تو مزہ آ رہا ہے نا، گالیاں پڑ رہی ہیں، مراجی کو پڑھنے دو. اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو جب آ رہا ہے تو کتنے نخروں کے ساتھ آ رہا ہے، تو جب آ رہا ہے تو اپنی کتنی قیمت لگا کر آ رہا ہے، تو جب علی کا ذکر کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کتنے، میں نے تو لڑتے ہوئے دیکھا کہ پورے دو معذرت کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مراجع کے خلاف زبان کھولے اور مکتب امام صادق کے یہ غلام خاموش بیٹھے رہے ہیں. یا اس سے تو پوچھو کہ تو اپنی زبان کتنے میں بیچ رہا ہے، تو اپنا ضمیر اور دین کتنے میں بیچ رہا ہے، تو کتنے میں آ کے یہ ذکر کر رہا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمت نہیں. کیوں 50 مسٹنڈے ساتھ لے کے چل رہا ہے نا، آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بیٹھے ہیں. آپ نے کچھ بولا اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. لیکن ہم الحمدللہ خدا کا شکر ہے اس میدان کے لوگ ہیں، اس کو بھی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. اگر کسی نے گالیاں بھی دی تو یہ بھی فخر ہے، اللہ کی راہ میں ہے نا، کوئی بات نہیں، دین کے راستے میں ہے نا. اللہ اب بات کو آگے بڑھائیں، لے کر چلیں آپ کو. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، آپ کہیں گے ابھی پہلے اس سے ہی آگے نہیں بڑھ رہے، اپنی اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں. وہ اپنی اپنی باتیں کرنے کے لیے تو اشارہ میں کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، اشارہ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، کوئی جھگڑا نہیں. حالانکہ جناب عیسیٰ اپنی رسالت کا اعلان کر چکے، صاحب کتاب ہونے کا اعلان کر چکے، کوئی جھگڑا نہیں. مگر کب محسوس کیا؟ جب جناب عیسیٰ نے اٹیک کیا سسٹم پر، سسٹم پر اٹیک کیا. یہ جو حکمران اور ملا مل گئے تھے، ہمارے یہاں بھی ہے نا، ہمارے یہاں کچھ ملا ہر حکومت میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ حکومت ان میں ملی ہوئی ہوتی ہے. ان کا حلیہ یہی بتاتا ہے کہ حکومت ان میں ملی ہوئی ہے. ہاں، وہ تو حکومت میں کیا ملیں گے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ حکومت ان کے اندر گھل گئی ہے، حکومت ان کے اندر گھل گئی. تو ہے نا، ہر ایک کا ساتھ دینے والے، ظالم کا بھی ساتھ دینے والے، باطل کا ساتھ دینے والے. آپ کیا چاہتے ہو آپ کے علماء کیسے ہوں؟ مکتب اہل بیت کے علماء کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جو چند سکوں میں دین بیچ دیں اپنا، یا وہ جو سر کٹا دیں؟ کس نے آج تک نام زندہ رکھا ہے تشیع کا؟ کس کی وجہ سے سرخرو ہے تشیع؟ انہی نائبین امام اور ان شہید اول سے لے کر آج تک شہید عارف حسین حسینی تک نا، کہ جنہوں نے وہ ضیاء الحق کی آمریت کے سامنے سر نہیں جھکایا، گردن کٹوا دی. تو ہم ان کو فالو کریں یا ضمیر فروشوں کو فالو کریں، یا دربار میں جا کر بیٹھ کر فخر سمجھنا اپنے لیے میں کتنا باعزت ہوں، مجھے دربار میں جگہ مل گئی. علی کے غلاموں کے ٹھوکروں میں یہ دربار رہتے ہیں. دربار والے ترستے رہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی تو آ جائیں، ان کی بھی تو کبھی ہم تصویر لگوا دیں اپنے ساتھ. لیکن تمہاری حسرت ہی رہ جائے گی، کیونکہ علی نے جو حکومت ان کو دی ہے لوگوں کے دلوں پر، وہ تمہیں نہیں دی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس جھگڑا کب شروع ہو گیا؟ جھگڑا شروع ہو گیا جب سسٹم پر اٹیک کر دیا جناب عیسیٰ نے کہ غلط ہے یہ جو تم لوگوں کو الو بنا رہے ہو، اپنے اپنے عبادت خانے کھول کے بیٹھے ہوئے ہو.
اور چندے بٹور رہے ہو. چندے یعنی اس زمانے کے چندے، آج کے تو اچھے ہوتے ہیں، اس زمانے کے مال بٹور رہے ہو، لوگوں سے مال لے رہے ہو اور ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہو، جاؤ یہ جنت کے سرٹیفکیٹ. اس پر اٹیک کر دیا. جب اس پر اٹیک کیا تو اب حکومت بھی ہلی اور ملا بھی ہلے کہ یہ تو نئی چیز. اور پھر لوگوں نے قبول کیا کہ عیسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں. عیسیٰ نے غریبوں کے، اب حواری کا معنی بتا دیں آج آپ کو، پھر انشاءاللہ کل 2-3 معنی اس کے بتائے گئے. حور سے نکلا، سفیدی سے نکلا. زیادہ تر جو فالوورز تھے پہلے جو شروع میں بنے وہ کون تھے بیچارے؟ جن کا پیشہ کپڑے دھونا تھا. یاد رکھیے گا کہ میں خود ایک مزدور ہوں، مزدور کا بیٹا ہوں، لہذا میں کبھی پیشوں پر تنقید نہیں کرتا. جو محنت کر کے کما رہا ہے نا، دھوبی ہو یا نائی ہو، وہ اس حرام خور سے زیادہ باعزت ہے جو آپ کا خون چوس رہا ہے دفتروں میں بیٹھ کے. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہے، چور معزز ہے، بغیر محنت کے اربوں خربوں کھا کے ڈکار بھی نہیں لی، وہ معزز ہے. اور وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے جو پیٹ پال رہا ہے اپنا، وہ بے عزت ہے، وہ تو بالکل گھٹیا لوگ ہیں. لیکن رسولوں نے کی جو تحریکیں وہ دیکھ لیجیے آپ. تو سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ کون تھے؟ یہ بیچارے کپڑے دھونے والے، جن کا جناب عیسیٰ نے جن کے دل کے میل کو صاف کیا تھا. اس دل کے میل کو صاف کرنے کی وجہ سے یہ کہلائے حواری. کیا کہلائے؟ جن کا دل بھی صاف ہو گیا تھا، دل پاکیزہ ہو گیا تھا. ان کی تعداد تھی 12. ابھی 12 نہیں، ابھی تو بہت ہیں، کیونکہ جو سن رہا ہے آرا بے شفا دے رہے نا سب کو. معجزہ دے کے بھیجا ہے نا اللہ نے، مردے کو زندہ کر دیا باذن اللہ. اللہ کے حکم سے، مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں جو کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. مریضوں کو شفا دے رہا ہوں باذن اللہ اللہ کے حکم سے. یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. تو اس کا مطلب 12 نہیں تھے، ہزاروں لوگ پیچھے تھے. لیکن جب خوف، دہشت مسلط ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ ظاہر مقاومت نہیں کر پاتے نا، ڈر جاتے ہیں. 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. کچھ غداری کر جاتے ہیں، کچھ خیانت کر جاتے ہیں، اور کچھ نہ غدار ہوتے ہیں نہ خیانت کار، بس بیچارے لڑ نہیں سکتے، بزدل ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اور تاریخ میں ایسے بہت سے مواقع تاریخ اسلام میں موجود ہیں. بلکہ ایک ناصر کا ذکر ملتا ہے حسین کے، کہ جس سے 9 محرم کو جانتے ہیں، روئے جا رہا تھا. پوچھا امام حسین کیوں؟ کہتے مولا اللہ جانتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں آپ کے حق پر، لیکن مولا میں ڈرتا ہوں، میں جنگ نہیں کر سکتا. کتنا سچا آدمی تھا. ان کوفیوں سے تو سچا تھا نا جنہوں نے دھوکہ دیا، نعرے لگائے محبت کے اور میدان میں چھوڑ دیا تھا حسین کو. ان سے تو سچا تھا نا، صاف صاف کہہ دیا. کہتے مولا اللہ جانتا ہے میں آپ کا محب ہوں، آپ حق پر ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ پر جان دے کے جنت ہے اور آپ کو ساتھ چھوڑنے میں جہنم ہے. مگر مولا میں ڈرتا ہوں، میں نہیں لڑ سکتا، میں جنگ نہیں کر سکتا. مولا نے مسکرا کے کہا جا، میں نے بیعت اٹھا لی تجھ سے، جا اتنی دور چلا جا کہ تیرے کانوں تک میرے استغاثے کی آواز نہ پہنچے. اب بتائیے ائمہ طاہرین نے زبردستی کسی کو روکا؟ نہیں روکا نا. تو کیٹیگریز ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی گھر میں بیٹھ جائے کہ مولا معاف کر دیں گے چھوڑو. تو جد و جہد کون کرے گا بھائی؟ آگے کون بڑھے گا؟ میں نے کیٹیگریز بتائی کہ یہ اتنی قسم کی غدار بھی ہیں. خط لکھنے والے عمر سعد کے لشکر میں موجود تھے. تو اب جب یہ معاملہ آگے بڑھا، پہلے سمجھانا چاہا، محصور کیا، قید کیا. کتنی بار جناب عیسیٰ کہتے نہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ پہنچاؤں گا. اب بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، ملاؤں کی میٹنگیں شروع میں کیا کیا جائے؟ کہ بھائی ملاؤں نے کہا، بادشاہ سمجھ گئے ملا کے بادشاہ چاہتے ہیں کہ قتل کرو، لیکن قتل کے لیے جواز چاہیے نا، کاغذ کا پیٹ تو بھرنا پڑے گا نا. لہذا جواز کیا، بھائی کیوں قتل کریں؟ ملاؤں نے کہا بڑا آسان ہے، دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، معاذ اللہ کافر ہو گیا، تو کسی کو قتل کرنے کے لیے پہلے کافر بنا دو. قتل کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا نا آسان. تو بس اس پر یہ الزام لگا دو مرتد ہونے کا، کافر ہونے کا الزام لگا دو.
ان پر جناب کہا کہ مانو یہ دین ہمارا. ان کا بھائی دین ہو تو مانو, تم نے دین کا پتہ نہیں کیا بنا دیا, یہ موسیٰ کا دین ہے ہی نہیں جو میں مانوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ جناب گھر میں تھے اور حکم پہنچ گیا, حوالی بھاگا بھاگا پہنچا کہ فوجی آ رہے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے. اب اتنے سارے لوگ ہیں, یہ خالی 12 نہیں, اتنے سب لوگوں سے سوال کیا جناب عیسیٰ نے, مگر خوف کے مارے کوئی باہر گھروں سے نہیں نکلا, جیسے کربلا میں ہوا نہیں نکلے لوگ. یہ 12 حواری, ان میں سے ایک وقتی طور پہ کمزور پڑا تھا, بعد میں وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا, وہ ان کی تفصیل بعد میں بتائیں گے. یہ 12 حواری بیٹھے ہیں ساتھ, تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کون ہے اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا؟ من انصاری اللہ, اللہ کے راستے میں. ان 12 کے 12 نے جواب دیا نحن انصار اللہ. قال الحواریون, اے عیسیٰ مطمئن رہیے, ہم ایمان لانے والے لوگ ہیں, ہم مومن ہیں, ایسے تھوڑی آپ کو چھوڑ دیں گے, اور آپ گواہ رہیے گا. واشہد بأننا مسلمون, ہم مسلمان ہیں. خوش ہو گئے عیسیٰ اپنے حواریوں سے. یہ تھے عیسیٰ کے حواری, خوش ہو گئے وہ عیسیٰ, اور کہا کہ پھیل جاؤ, پیغام لے کے ہر جگہ پہنچو میری تعلیمات. وہ بعد میں لوگوں نے اس میں تحریفات کی ہیں, وہ تو لیکن سب سے ان میں جو زیادہ تھے جناب لوقا اور جناب شمعون. بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے تحریفات اور تبدیلات, جیسے آج ماشاءاللہ آپ کو بھی آزادی ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں آپ نئی چیز نہیں لا رہے. ہر ایک کو آزادی ہے, نیا آئٹم لیا ہے, کون روکتا ہے؟ مولوی کچھ کہے گا, مولوی کو 2 گالیاں سنا دیں گے. دین کے راستے میں یہ گالیاں کھانا بھی تمہیں نہیں پتا کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ کے لیے ہے نا یہ سب کچھ, یہ اللہ کے لیے ہے نا, دین کے لیے لڑنا. ورنہ وہ راستہ ہمارے لیے بھی تو آسان ہے, اس راستے کو اختیار کر لینا. اللہ کے راستے میں اس کی بھی بڑی عزت ہے, اور اس کی مثال میں دے دوں گا, کائنات کی سب سے بڑی مثال دے دوں گا آپ کو. لیکن خیر, وہ یہودا جس کی سربراہی میں وہ پوری فوج آئی تھی, جس نے جاسوسی کی تھی, جو لے کر آیا تھا سب کو, یہودا, کہ جناب عیسیٰ اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اب جب وہاں پہنچے, حواریوں کو تو نکال دیا تھا, جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر. کیوں آئیں گے, کب آئیں گے, اس پر انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے, خدا نے چاہا تو. اور یہودا کو جناب عیسیٰ کی شکل بنا دیا. اب یہ باہر نکلا اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ وہ تو ہے ہی نہیں گھر میں, پکڑ لیا لوگوں نے, نکلا ہے, پکڑ لو. چلا رہا ہے, مگر جناب کیلوں سے ٹھونک کے اس کو ٹانگ دیا جاؤ. اور پھر تیر باران بھی کیا اس میں, اور جب تیر باران ہو چکا تو پھر اللہ نے اس کی شکل واپس کر دی, یہ بتانے کے لیے کہ تم میرے رسول کے ساتھ میری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ آرے سے بھی چیرا گیا جناب زکریا کو, جناب یحییٰ کو شہید کیا گیا, لیکن جہاں میری مرضی ہو, مجھے اپنے رسول کو اٹھانا ہے کسی خاص مقصد کے لیے نا, کسی خاص سبب کے لیے ہے. بڑا مقام, اگر جناب عیسیٰ کے حواریوں کا مقام نہ ہوتا, وقت تیزی سے گزر گیا, ورنہ مجھے 2-4 باتیں بڑی اہم آپ سے کرنی تھی. اگر جناب عیسیٰ کے حواریوں کا اتنا مقام نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں کرتا؟ اور کیا کہا؟ انصار اللہ. یہ نہ سمجھنا کہ عیسیٰ کی مدد کر رہے ہیں, بلکہ جو عیسیٰ کی مدد کر رہا ہے, قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے. انبیاء کی مدد کرنے والا کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی. رسولوں کی مدد کرنے والا کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی. ائمہ کی مدد کرنے والا کس کی مدد کر رہا ہے؟ اللہ کی. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداہ, السلام علیکم یا انصار دین اللہ. مجلس میں صرف اشارے کیے, یقین مانے. اور یہ اس لیے جملے نہیں کہہ رہا کہ کل آپ زبردستی آ جائیں, نہیں, میں ہمیشہ کھلی چھوٹ دیتا ہوں. پہلی مجلس میری ہمیشہ ایسی خشک ہوتی ہے,
بلکہ پانچوں اس سے بھی زیادہ خشک ہو سکتی ہیں، لہذا سوچ سمجھ کے آئیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، زبردستی بلانے والا کوئی کام نہیں ہے، لیکن کیونکہ سارے مطالب ایک مجلس میں پیش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے عرض کیا۔ کیا کہا؟ سائر شہدائے کربلا کے لیے السلام علیکم یا انصارا دین اللہ۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کربلا میں جو بھی قربان ہو رہا ہے، جہاں تک اس ناچیز کا یہ دعویٰ تو نہیں کہ ساری دنیا کی کتابیں پڑھ چکا، مطالعہ کر چکا، لیکن جتنا بھی مطالعہ ہے تھوڑا سا، وہاں جو قربان ہو رہا تھا وہ حسین پر ہو رہا تھا۔ وہاں جو قربان ہو رہا تھا کس پر قربان ہو رہا تھا؟ مائیں اپنے بیٹوں کو کس پر قربان ہونے کا درس دے رہی تھیں؟ بہنیں اپنے بھائیوں کو کس پر قربان ہونے کا درس دے رہی تھیں؟ ایسے ہی ہے نا؟ اور جو ازواج تھیں وہ اپنے شوہروں کو کس پر قربان ہونے کی گزارش اور التجا کر رہی تھی؟ انصار حسینی ایک دوسرے کو کس پر قربان ہونے کی باتیں کر رہے تھے؟ سب حسین پر، کہ مولا آپ پر جان قربان، آپ پر جان قربان، آپ پر جان قربان۔ لیکن 14 صدیوں کے قریب لگ بھگ گزر گئے واقع کربلا، 1450 سال، آج تک کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی وہ دین پر کب قربان ہوئے؟ وہ تو حسین پر قربان ہوئے۔ شعوری یا لاشعوری طور پر کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہیں، کیا ہی نہیں کسی نے آج تک کہ ارے بھائی آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ حسین پر قربان ہو جاؤ، حرمہ کریے، جا بیٹا حسین پر قربان ہو جا، جا میرے لال حسین پر قربان ہو جا۔ ایسے ہی ہے نا، یا اجازت بھی لینے تو مولا اجازت دے دیجیے اب میں بھی آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ پر۔ بھائی وہاں تو جو قربان ہو رہا ہے حسین پر قربان ہو رہا ہے، جو بھی قربان ہو رہا ہے وہ حسین پر قربان ہو رہا ہے۔ لیکن کسی نے یہ اعتراض 14 صدیوں میں نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟ لاشعوری طور پر جانتا ہے کہ عیسیٰ کی مدد کرنے والا، جب عیسیٰ کی مدد کرنے والا انصار خدا ہے تو جو وارث عیسیٰ بلکہ 1,24,000 انبیاء کا وارث ہے، ہر آدمی جانتا ہے وہاں کہ آج حسین پر قربان ہونا، دین پر قربان ہونا، دین پر قربان ہونا یعنی اللہ کی مدد کرنا۔ کیا فرق ہے؟ عیسیٰ کے حواریوں نے اطاعت کی عیسیٰ کی، عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ، چلے گئے۔ یہ فرق ہے عیسیٰ کے حواریوں میں اور حسین کے جانثاروں میں۔ حسین نے بھی کہا چلے جاؤ، ایک بھی نہیں گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد ہے۔ اب فرق سمجھ میں آئے کہ کیوں بار بار انصار اللہ کی مثال دی جا رہی ہے قرآن مجید میں؟ کہ حسین کے انصار نے ہاتھ باندھ لیے، دست بستہ، اس کی مولا حکم نہ کیجیے گا۔ وہ امام کا حکم ہوتا تو جانا پڑ جاتا نا، اختیار دیجیے گا۔ جب اختیار دیا تو کیا فیصلہ کیا انصار حسینی نے؟ نہیں جانا ہے۔ ارے بھی جاؤ، پھیل جاؤ، تبلیغ کرو۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، ہم تو دین کی تبلیغ کرنے گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کے نہیں، کبھی کبھی پاک خون صدیوں تک کے لیے تبلیغ کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو جانتے تھے انصار حسینی کہ جانا نہیں ہے حسین کو چھوڑ کے، پھیلنا نہیں ہے، بلکہ آج تبلیغ کے ایسے مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے کہ قیامت تک کے لیے ساری دنیا بھی مل کر چاہے کہ اس دانشگاہ کربلا کو ختم کر دے، ختم نہیں کر سکے گی۔ بہت ساری باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، زندگی شرط ہے، زندگی شرط ہے۔ پس جب حسین کے انصار اللہ کا مصداق ہیں، بھائی جناب عیسیٰ کے حواری انصار اللہ ہیں، چلیے اور آپ کی مشکل آسان کر دے ختم کرنے سے پہلے مجلس۔ ان تنصروا اللہ ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد 7ویں آیت۔ اے ایمان لانے والو، یہاں بھی آپ سے کہا جا رہا ہے
یعنی قیامت تک آنے والے مومنین سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ معبود میں کیسے تیری مدد کر سکتا ہوں، میں تو خود محتاج ہوں تیری مدد کا۔ لیکن اس کی تشریح کریں گے کل، ابھی آج تشریح تھوڑی کی۔ انصار اللہ کا معنی کیا ہے، ابھی تو سوالات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیجئے کہ بریکٹ میں کیا ہے کہ بھئی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن لفظ یہی ہے۔ آیت کا لفظ کیا ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری، ان تنصرکم اللہ وینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا اور کامیابی دے گا۔ وہ بات کی آیت انشاءاللہ بعد میں آیت آئیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین بھی اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد کریں، حالانکہ مطلب وہی ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا مطلب وہی ہے، مگر یہ منصب دے رہا ہے اللہ کہ اگر تم میرے رسولوں کی مدد کرو گے، میرے نائبین کی، جن کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، جن کو میں نے جانشین بنایا ہے، ان کی مدد کرو گے تو میں تمہیں منصب کیا دے دوں گا کہ تم نے ان کی مدد نہیں کی بلکہ میری مدد کی۔ تو تمام 1,24,000 انبیاء کی مدد کرنے والے ایک طرف، پیغمبر ختمی مرتبت کی مدد کرنے والے کا منصب کیا ہوگا؟ جس نے آخری رسول کی مدد کی اس کا منصب کیا ہوگا؟ بس ختم کیا میں نے اس کو یہاں پہ، اور کل انشاءاللہ دیکھیں گے سننے کے لیے۔ آپ تیار ہیں تو پھر مطالب تشریح پیش کرتے چلے جائیں گے آپ کے سامنے۔ اور جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو چل رہا ہے دنیا میں معاملات، کچھ نہ کچھ اس کی طرف اشارہ دیے جائے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں سیاست ویاست تو آتی نہیں ہے، لہذا سیکھنے کے لیے ان حالات پہ ذرا سی روشنی بھی ڈالتے رہتے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ۔ لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے۔ 1,24,000 انبیاء اسی لیے تو آتے رہے نا، ایک کے بعد ایک، کیونکہ لوگ دین کو بگاڑ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، ایسے ہی تھا نا۔ لیکن اب نیا دین نہیں آئے گا، اب وہی دین آئے گا جس کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا، جسے بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا۔ آنے والا اسی طرح آئے گا نا، اسی دین کو، اپنے جد کی شریعت کو لے کر آئے گا، یا کوئی اور نیا دین تو نہیں لائے گا؟ بتائیے گا، یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ آنے والا کوئی نیا اسلام لے کر آئے گا۔ وہ کیا لائے گا؟ وہی اسلام لائے گا، مگر اس کو مسخ کر دیا گیا ہوگا، اس کو تحریفات کا شکار کر دیا گیا۔ اس لیے بس وہاں پر لے آئے منزل پر کہ انصار حسینی کی جو منزل ہے وہ کیا منزل ہے۔ اور یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، روایت موجود ہے، اور اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو حیات القلوب میں بھی، اور بھی جگہوں پر ہے، حیات القلوب میں بھی ہے یہ روایت جناب امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے، کہ انصار حسینی کی بات تو اور ہے، ہمارے چاہنے والوں میں ایسے ہیں جن کی منزل عیسیٰ کے حواریوں سے بلند ہے۔ یہ تشریح کیونکہ اب ہم نے اشارہ کر دیا، لہذا ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم یہ ڈھونڈ کر یہ حوالہ لے کر آئیں اور پوری روایت آپ کے سامنے پڑھیں، ورنہ آپ کہیں گے یہ بھی ایسی بس بات کر کے اور نکل گئے، بس اپنے مطلب کا جملہ کہہ کے چلے گئے، اپنے مطلب کی بات میں نہیں کر کے جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری بات آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو بس حسین کے انصار وہ ہیں۔ کیسے انصار؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حد تک سچ ہے، کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم تھی، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ تھی۔ کیوں؟ پیاس، گرمی، شدت۔ جو صبح شہید ہو گیا اس نے دن بھر کی پیاس نہیں دیکھی نا، جو دیر سے جاتا تھا وہ زیادہ پیاس۔ لیکن عزیزوں، حالانکہ یہ میرے بزرگوں نے بھی لکھا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن مجھ ناچیز کا اس میں ایک رائے ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس نظر سے نہ دیکھو انصار حسینی کو۔ پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، پانی کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ ہے غیرت اور حمیت کا۔ حمیت، جن قوموں میں حمیت ہوتی ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتی ہے، اور جن کی حمیت ختم ہو جائے وہ زندوں میں بھی مردہ لاشیں ہوا کرتے ہیں۔
دنیا میں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، رسوا ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو کیوں پوچھنا. جیسے عالم اسلام کے بعض علاقوں کی حالت ہے. انصار حسینی کا پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، انصار حسینی کا پانی کا مسئلہ نہیں ہے. میں ذرا سا آپ کو اشارہ دیتا ہوں. صبح سب سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو علی اکبر آئے تھے سب سے پہلے اجازت لینے کے لیے بابا کی خدمت میں کہ بابا میدان میں جاؤں، مگر انصار حسینی سامنے آ گئے تھے. مولا یہ کیسے ہوگا، ہم زندہ ہوں اور علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ کبھی اس نظر سے بھی تو دیکھو نا کہ پیاس اور پانی کا مسئلہ نہیں، ان کی غیرت، ان کی حمیت. کسی ہاشمی کو زخم نہیں لگنے دیا انصار حسینی نے. کیوں؟ عہد و پیمان یہی ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آل رسول پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی. ایسے ہی ہے نا؟ تو اب بتائیے جب انصار حسینی کا یہ عالم ہے تو جس کی خلقت ہی کربلا کے لیے ہوئی ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھ گئے آپ؟ میں جناب عباس کی شہادت نہیں پڑھ رہا، میں تو جناب عباس کی ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے وہ بیٹے پال کر جوان کیے کہ جو کربلا میں حسین کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. میں ام البنین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. شہادت انشاءاللہ بھی ہمیں زندگی رہی کئی دن روز تک پڑھنا ہے، لاہور میں مختلف جگہوں پہ ضرور پڑھیں گے، مگر آج میں اس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس ماں نے ان انصار حسینی، انصار دین اللہ، انصار اللہ، ان کا مرتبہ کیا ہے، کیسے افراد. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جب واقعی کربلا ہوا تھا نا 10 محرم کو عصر عاشور، تو یہ خبر مدینے میں اسی وقت آ گئی تھی. یہ نہ سمجھیے گا کہ جب بشیر آیا جب آئی. اس کی 2 دلیلیں ہیں میرے پاس، ایک تاریخی دلیل ہے، ایک روایت ہے. روایت پہ تو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، درایت پہ اعتراض نہیں کر سکتے. پہلے میں روایت پڑھ دیتا ہوں کہ وہ روایت یہ ہے جناب کہ طائر اپنے پروں کو خون حسین میں رنگین کر کے آئے تھے اور روضہ رسول کے گنبد پر، اگرچہ کہ روایت بھی بہت مضبوط ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو. دوسری بھی روایت ہے مگر وہ درایت کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ ہے، وہ واقعہ ہے جس کے نقل کرنے والے جناب عبداللہ ابن عباس سے لے کے جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا تک ہیں. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ خاک، اور یہ ہمارے برادران کی ابھی روایت موجود ہے، وہ شیشی جس میں خدا کا رسول خاک دے کر گیا تھا جناب ام سلمہ کو کربلا کی، کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا میں. عرض کر دیا میں نے کہ ہے یہ بھی روایت، مگر کیونکہ واقعہ ہے اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہمارے دیگر اہل حدیث کے بھی بعض علماء کے میں نے پڑھائے حوالے، وہ بھی اس کو لکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو تھا، یہ واقعہ تو ہوا تھا. اور ہمارے اہل سنت تو مسلسل تواتر کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ وہ شیشی. تو اب مجھے بتائیے، اور عصر عاشور کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جناب ام سلمہ استراحت کر رہی تھی، یعنی دوپہر میں جیسے سوتا ہے آدمی آرام کر رہی تھی، گھبرا کے اٹھی، حیران ہو کے پریشان ہو کے. کیا دیکھا خواب میں؟ رسول خدا کو دیکھا. اب ماما سر پہ نہیں ہے، سر پہ خاک ہے، گریبان چاک ہے، لہو کے داغ ہیں. گھبرا کے ام المومنین فرماتی ہیں خدا کے رسول خیر ہو، یہ کیا مصیبت، یہ کیسا صدمہ؟ خدا کے رسول فرماتے ام سلمہ ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین قتل کر دیا گیا، پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. فوراً یاد آیا جناب ام سلمہ دوڑی اس طاق میں جس میں وہ شیشی رکھی تھی. اب جو شیشی کو نکالا تو سرخ خون تبدیل ہو چکا. ایسے ہی ہے نا؟ اب آئیے تیسری دلیل دوں. یہ تو 2 ہو گئی. اگر کوئی ان دونوں کو بھی نہیں مانتا تو ایک بات مجھے بتاؤ کہ آنے جانے پہ کوئی پابندی تو نہیں تھی؟ قافلے آتے تھے جاتے تھے مدینے، آ رہے کہ نہیں جا رہے؟ واقعات کی خبر آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی سب جگہ پھیل گئی، شام تک قافلہ گیا ہے، کتنے قافلے آ رہے جا رہے، لیکن تو ہر شہر میں خبر
چلو 2 دن میں نہ صحیح 2 مہینے میں، 2 مہینے میں نہ صحیح 3 مہینے میں خبر تو پہنچی ہے نا. تو ایسا تو نہیں کہ مدینے والوں کو خبر نہیں ہے، مگر ہاں مدینے میں ایک بیوی ایسی ہے کہ کوئی خبر آئے وہ یقین کرتی ہی نہیں یقین کرتی تھی. اور اس بیوی کا نام ہے فاطمہ کلابیہ. کون فاطمہ کلابیہ؟ ام البنین، عباس کی ماں. جب کوئی ایسی خبر سنانے کی کوشش کرتا تھا ام البنین کہتی تھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا عباس ساتھ ہے، میرے بیٹے ساتھ ہیں. کیوں؟ ام البنین نے پالا ہی اس لیے ہے. جب 28 رجب کو قافلہ روانہ ہو رہا تھا مدینے سے، ام البنین نے اپنے بیٹوں کو بلا کر یہی تو وصیت کی تھی کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے، مجھے ڈر ہے، حسین کا یہ وہی سفر ہے جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں، ہوشیار رہنا تمہارے ہوتے ہوئے آل فاطمہ پہ کوئی آنچ نہ آ جائے، آل رسول پہ کوئی آنچ نہ آ جائے. اور دیکھو عباس تمہارا سردار ہے، جیسے عباس کہتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جانا. پھر عباس کو بلائے، میرے شیر میرے پاس آ، میرے لال میرے پاس آ. عباس آگے بڑے، قدموں پہ سر رکھ دیا. ماں نے آگے بڑھایا، سینے سے لگایا عباس کو. عباس جانتا ہے نا اپنی ذمہ داری، اور عباس ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. مادر گرامی میں جانتا ہوں کیوں پیدا ہوا ہوں، کس لیے آیا ہوں. آپ اطمینان رکھیں. بس عباس ایک بات کا دھیان رکھنا، اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پر کچھ آنچ آ گئی تو میں تجھے دودھ نہیں بخشوں. مجھے دختر رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا عباس. اب مجھے بتائیے یہ ماں کیسے یقین کر لے، کیسے یقین کر لے. کاش انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ لاہور کے ایام میں مجھے کہیں موقع ملے گا میں جناب عباس کی جنگ پڑھوں گا، کیونکہ اب تک تو میں کتابوں سے پڑھتا رہا ہوں نا. اب میں وہ نقشہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا اور پوری تحقیق کر کے آیا کہ عباس نے جنگ کی کیسے تھی، مگر آج موقع نہیں ہے اس کا میرے پاس. خیر نہیں یقین کرتی جناب ام البنین، کیوں؟ عباس ساتھ ہے. مگر ایک دن عجیب واقعہ ہوا، اور واقعہ بھی اس لیے ہوا کہ جناب سید سجاد نے بیویوں کی حالت دیکھ کر قافلے کو مدینے سے باہر ہی رکوا دیا تھا کہ اگر اس عالم میں یہ بیویاں مدینے میں داخل ہو گئیں تو ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کسی کا دم ہی نکل جائے. بشیر کو بھیجا، جا تو ندا دے، منادی دے ہمارے آنے کی پہلے خبر پہنچا. آہستہ آہستہ خبر پہنچے. وہ پہنچا ہر بستی سے اور بیان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ مدینے والوں چین سے رہ رہے ہو، چین سے بیٹھے ہو، مدینہ اجڑ گیا، رہنے کے قابل نہ رہا. مدینے کا تاجدار حسین کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا. تمہارے مسافر آل رسول قید سے رہا ہو کے واپس آ گئی. معلوم تھا مدینے والوں کو، مگر جب خبر ملی کہ آل رسول واپس آ گئی گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے. بشیر آگے آگے مجمع مدینے کا پیچھے پیچھے ماتم کرتا ہوا محلے بنی ہاشم میں پہنچے، مسجد نبی کو عبور کیا، باب جبرائیل سے آگے بڑھے اور آگے بڑھے. یہی آواز دے رہا ہے، اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بی بی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس باہر نکلی. تیز تیز قدم اٹھاتی آئی اور باغ تھام لی بشیر کے گھوڑے کی. کیا بکتا ہے، کس حسین کے قتل کی خبر سنا رہا، کون حسین قتل کر دیا گیا؟ وہ کہتا ہے بی بی سنا نہیں، رسول کا نواسا، فاطمہ کا لال، علی کا لاڈلا حسین کربلا میں 3 شب و روز کا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا. بس اتنا سننا تھا کہ اس بی بی نے عراق کا رخ کر کے کہا عباس تجھے دودھ نہیں بخشا. میں نے کہا تھا عباس حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، یہ تو نے کیا کر دیا عباس؟ بس عزادارو اتنا سننا تھا. بشیر نے اپنا ماما پھینک دیا، اپنا منہ اور سینہ پیٹ رہا.
کہتا ہے میں سمجھ گیا بی بی، میں سمجھ گیا آپ عباس کی ماں ام البنین، اپنے بیٹے کو ایسے نہ کہے، اپنے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ نہ نکال۔ ارے تجھے کیا معلوم تیرے بیٹے نے کیسے دفاع کیا ہے آل رسول کا۔ ارے جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی مجال تھی حسین کے نزدیک آ جاتا۔ اپنے عباس کی شجاعت کے قصے سنے، ام البنین کو تسلی ہو گئی، ڈھارس ہو۔ اب ام البنین کی حالت یہ ہے کہ بقی کے دروازے میں بیٹھ کے مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ کسی نے ام البنین کہہ دیا تو کہتی تھی اب مجھے ام البنین کیوں کہتے ہو؟ ام البنین تو میں اس وقت تھی جب میرے اتنے سارے بیٹے تھے، اب تو میرا کوئی بیٹا نہ رہا۔ کوئی قافلہ آتا تھا عراق سے، سوال کرتی تھی ارے کوئی تو بتاؤ مجھے میرے بیٹے عباس کی جنگ کا حال بتاؤ، کوئی تو بتاؤ میرے عباس نے کیسے جنگ کی۔ میں نے سنا ہے کہ جب میرا شیر حملہ کرتا تھا یہ کوفی اور شامی اس کے آگے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگا کرتے تھے۔ ارے مجھے خبر دی گئی میرے عباس کو اس وقت گھوڑے سے گرایا جب اس کے بازو نہ تھے۔ میں تو جب جانتی جب میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے اور کوئی اسے گھوڑے سے گرا دیتا۔ بس آخری جملے پر ختم کرنا چاہتا ہوں، یہی مصیبت ام البنین سب سے بڑی بیان کرتی رہی، یہی مصیبت عباس چاہتے ہیں کہ بیان کیا کرو۔ میری سب سے بڑی مصیبت کہ کربلا میں جو گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، بس ام البنین کا بیٹا تھا عباس۔ جب گھوڑے سے گرا ہے، آنکھ میں تیر، بازو نہیں تھے، سر پہ گرز لگا، اس طرح سر کے بل گرا تھا، سارے تیر بدن میں بےہوش۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، شہید کیے جا رہے ہیں، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خاص طور پر جو زخمی ہیں اور مریض ہیں، یہاں بھی بہت سارے احباب نے کہا ہے اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، پروردگار جہاں بھی کہیں کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے بحق بیمار کربلا، ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ مومنین میں اتحاد، اتفاق، الفت اور محبت پیدا کر دے۔ جو عناصر ہماری صفوں میں انتشار کا باعث بنتے ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں ان کی ہدایت فرما دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو ان کے شر سے مومنین کو محفوظ فرما دے۔ باری الہ جس فتنے کا آغاز ہو چکا ہے پوری دنیا میں، فتنے کے دور کا معبود، ہم سب کو اس فتنے سے بچا کے رکھنا۔ معبود ہمیں موت نہ دینا جب تک ہمارا مولا ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ معبود ہمیں انحرافی راستوں سے چلنے سے بچا۔ معبود ہمیں توفیق دے کہ جو صراط مستقیم ہے ہم اسی راستے پر قائم رہیں۔ معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مجاہدین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، یمن میں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پاکستان میں جو دشمنان دین، دشمنان پاکستان، جو دہشت گرد جنہوں نے جینا حرام کیا ہے 20 کروڑ عوام کا، معبود ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے۔
ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر دے۔ اور بس آخر میں اتنی دعا کرتا ہوں سب کے لیے، معبود جس کی مومن مومنات جو یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری اجرت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور خاص طور پر انہیں شامل کر لیجئے سید اعجاز حسین جعفری، بیگم نواب حسن، کنیز فاطمہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔